میرے علاوہ کوئی سپیکر نہیں ہے جو اختلافی موضوع پہ بات بھی کرتا ہو، اس کے باوجود وہ کہتا ہو کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، سب کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، سب کی مسجدوں میں جائیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب مسلمان ہیں، علمی اختلاف رکھیں، تکفیر نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا اور سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام مسلمانوں کو گستاخ سمجھتا ہے۔ اور گستاخ رسول کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان ہوتے جو گستاخی کریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی؟ دیکھیے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا یہ گستاخی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ وہ گستاخ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، دلائل سے بتاتا ہوں کہ چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، اہل سنت سے ہوں، اہل تشیع، تمام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ اب دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان کا قصیدہ قصائد قاسمی، وہ کیا کہتے ہیں؟ مدد کر ایک کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ پورا قصیدہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد کیجئے، آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا مدد کے لیے، تو یہ گستاخی ہے، تو پھر یہ بھی گستاخ ہے۔ اب آگے دیکھیے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں صدیق حسن خان بھوپالی، وہ شعر لکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ مالی وراک مستغاث فالرحمن یا رحمت للعالمین بکائی، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جائے، اے رحمت للعالمین میری آہ بکا پر رحم فرمائیے۔ یہ صدیق حسن خان بھوپالی، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اور نواب وحید الزمان نے اپنی کتاب حاشیہ ہدیۃ المہدی میں لکھا ہے کہ صاحب جامع البیان نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی تفسیر کی ابتدا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امداد طلب کی ہے۔ اگر یہ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں، اگر غیر اللہ سے مطلق استغاثہ شرک ہو تو لازم آئے گا کہ صاحب جامع البیان مشرک ہوئے، یعنی صدیق حسن خان بھوپالی جو ہے مشرک ہوئے۔ پھر ان کی تفسیر پر اعتماد کیسے کیا جائے گا، حالانکہ تمام اہل حدیث نے ان کی تفسیر کو قبول کیا ہے؟ تو وہ صدیق حسن خان بھوپالی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب نشر الطیب، اس میں انہوں نے پورا قصیدہ لکھا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ یا شفیع العباد خود بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، دستگیری کیجئے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی۔ پورا قصیدہ آگے لکھا، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، آپ میرے مددگار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اشرف علی تھانوی صاحب مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ گستاخ ہیں؟ تو پھر دیوبند بھی گستاخ، اہل حدیث بھی گستاخ، اور اہل سنت تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اہل تشیع بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ سارے گستاخ ہیں، تو پھر صرف آپ مسلمان ٹھہریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی مسلمان ہے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سب کو مسلمان بھی مانتا ہوں۔ آگے دیکھیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قصیدہ لکھا ہے، یا مالکی کن شافی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناک، اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے جود و عطا کا امیدوار ہوں، اور مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، اور ان کا قصیدہ نعمان، اور یہ صفحہ نمبر 200 پر۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دیکھیے آگے، امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے ہیں، یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین، انت شفیع المذنبین، آپ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں،
अकरिम लना यौमुल हज़ीन, हम पर करम कीजिए उस दिन क़यामत के दिन, फ़ज़लन व जूदन वल करम, अपना फजल भी कीजिए जूद भी कीजिए। आगे कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनुल आबिदीन, ए रहमतुल लिल आलमीन ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ लीजिए, उनकी मदद कीजिए, दस्तगीरी कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारा है, तो ये भी गुस्ताख हैं। इमाम अबू हनीफा भी गुस्ताख, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गुस्ताख। इसी तरह तमाम मकादब फ़िक्र जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारते वो सारे फिर गुस्ताख होंगे। तो गुस्ताख तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, गुस्ताख रसूल और उसको आप मुसलमान कहें। आगे देखिए सहाबा भी फिर गुस्ताख होंगे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस है 32,002, और इस हदीस को इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। और फ़तहुल बारी इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 495 पे लिखते हैं कि मालिक दार जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के खाजिन थे ने फरमाया कि लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में कहत में मुब्तला हो गए। तो एक शख्स, और फिर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी कहते वो कौन शख्स था? बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर हाजिर हुआ और अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत हलाक हुआ चाहती है, आप उसके लिए बारिश की दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारें, या रसूल उनके लिए दुआ करें। इस सहाबी को ख्वाब में कहा गया कि उमर को जाकर सलाम कहो और उन्हें बताओ कि तुम्हें बारिश अता की जाएगी। सहाबी ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह हदीस सही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सारे गुस्ताख जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते हैं। मैंने आपको दिखाया देवबंद मकतबा फ़िक्र से कासिम नानोतवी साहब भी पुकार रहे हैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, अशरफ अली थानवी साहब भी पुकार रहे हैं, अहले हदीस के आलिम भी पुकार रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पुकार रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुकार रहे हैं, सहाबा पुकार रहे हैं, हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये कहता है मैं सबको मुसलमान कहता हूँ, ये धोखा देता है। ये अपने आप को मुसलमान समझता है, बाकी सबको गुस्ताख समझता है। तो इसके पोल खोलूंगा इंशाल्लाह, आपको बताऊंगा। अगर आप देखते हैं कि इस मक्कार के पोल कैसे खोलते हैं और इस मक्कार की मक्कारी से आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं, कैसे आपको मालूम होगा कि कितना बड़ा मक्कार और फ्राडिया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।